جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے، تو اگر میں طاقتور ہوں، بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں، تو میں پاورفل ہوں۔ ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں، ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، قد اونچے ہیں، رنگ ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس نے تو ڈاروین کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈاروین کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ، تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں، باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں، ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں، یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی۔ ڈاروین کی سائنس سے سہارا لیا اس نے، تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ، تو جو بھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں، ہم ان پہ حکومت کریں گے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا، کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا، طاقت سے پیچھے۔ رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ۔ تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں، مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے، اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے، تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا۔ دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا، کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے، کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں، چپڑاسی ہیں، جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں، کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں۔ باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفنس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا، نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ، مکھن لے آؤ، دہی لے آؤ، گرم انڈے۔ یار جب ہمارا وہ میں مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں، لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا، کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے، پشاور کا سفر کروں میں، کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں، کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی، آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے، پھر وہیں آپ نیت کر لو۔ میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا، 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ۔ پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے، 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی۔ بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا آدمی۔ پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں، گرم انڈے، کرارے، پاپڑے، مزے مزے کی آوازیں، جوس لے لو جوس، تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے۔ خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی، ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا۔ خیر، تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا، انڈے لانا۔ اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا، کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا، میں ماسی ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خان سامہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے، باہر سے دہی لے کر آتا ہے بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے؟ بولو، نوکر، سروینٹ ہے۔ دودھ بھی کون لے کر آتا ہے؟ منہ سے بول لو یار، سروینٹ۔ بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے، تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں، درمیانے گھرانے کے ہیں، یا غریب گھرانے کے ہیں، تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے، ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے، گھر کے اندر کے کام بولو خواتین۔ تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا، نوکر نہیں بن جاتا، ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی۔ کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں، سب نے کیسے کام کرنے ہیں؟ مل جل کے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں؟ آدمیوں کے۔ یہ اچھا ہے؟
قرنا فی بیوتکن، اسلام کہتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے. گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے، اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا، وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا. گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے. اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے، پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی. بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے. اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ، اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو. یار کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے؟ تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے، اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے، اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے. یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا، پھر ٹھیک ہے، وہاں تو ہے ہی نہیں نا، رواج ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے، ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں. بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں، بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں. اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو، بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی، اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں. زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں رواج یہی ہے، باہر کے کام کون کرے گا؟ مرد کرے گا. گھر کے اندر کے کام کون کرے گی؟ عورت کرے گی. تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں. بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی؟ پھر ناشتہ کیسے کریں ہم؟ تو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے؟ سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں. میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں، تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں، خواتین خوش ہو جائیں، ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے. ایسی کوئی آزادی نہیں دی ہے اسلام نے. اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے اسلام کسی کو پیڑے نہیں کھلاتا. اسلام کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے. ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے. مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے، بنیادی ذمہ داری، تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے. مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. ایسی کنڈیشن، بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، اگر وہ بیگم کو لے آیا، نہ انڈے لا کے دے رہا ہے نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے، نہ آٹا لا کے دے رہا ہے نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے، پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ. تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم. آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے، پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی، پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے، یہ بہت اہم فن ہے. اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے. میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں، ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے، وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی. تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے، ابھی دے چکا ہوں میں. جب بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں. گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے. گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا. گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا کتنے عرصہ، سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی، تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو، 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جانا پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے.
نہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار, بے تکلفی ہے. خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں, میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے. نہیں رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا, آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا, ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگ ایک دم پھر وہ بہت سو کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں, جو داعی جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے, انسیت اور وحشت. یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت. انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے, آہا کیسا مزہ آتا ہے. اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے, آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو, اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو, کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت. لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا, بتایا یہ گیا کہ بہت شریف, ہینڈسم, اسمارٹ, تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو, اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا, بغلوں کے بال بڑے ہوئے, پیٹ یہاں تک, خوب توند نکلی ہوئی ہے, کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں, اور سفید بال ہے, کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں. از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ ابھی میرے قریب بھی آئے گا, یعنی یہاں بیٹھا ہوا اتنا برا لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, بتائے بغیر شادی ہو جاتی ہے تو وہ عجیب سی, وہ بیچاری شوق میں چلی جاتی ہے, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. لیکن پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. تو